حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد خارن گرامی، آج کی اس گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بینہ کی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا ہے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں پروردگار کی، مخلصین لہ الدین، اور وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہو۔ اسی پر ہی ہماری پوری گفتگو ہوگی، اور اس موضوع کو ہم ایک اور آیت کے ضمن میں بھی بیان کر سکتے تھے اور اسے بھی سرنامہ کلام قرار دے سکتے تھے، لیکن شاید ہم اس کی اگر تلاوت کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی میت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور لوٹنا بھی ہمیں اللہ کی طرف ہے۔ اور اسی مفہوم کو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، جب پروردگار اپنے کسی بندے سے بہت محبت کرتا ہے تو اسے عبادت کرنے کا بہترین سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ حسن العبادہ آیا ہے، صرف عبادت نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب عبادت کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جو احسن طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز میں عبادت کرتے ہیں وہ افراد کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ چن لیتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے،
ہم جتنا پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ہماری طرف آؤ گے، ہماری نصرت کرو گے تو ہم تمہاری نصرت کریں گے۔ تو عبادت کے موضوع پر، اور وہ بھی عبادت جو اخلاص کے ساتھ ہو، پروردگار کی خاطر ہو، اس موضوع پر انشاءاللہ آج کی گفتگو رہے گی۔ کل کی گفتگو کے اندر یہ بات آئی تھی کہ عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے بھی عبادت نہ ہو، نماز روزے بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کئی ساری اور چیزیں ہیں کہ جو عبادت ہے۔ عبادت ایک بہت بڑے مجموعے کا نام ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو یہی گفتگو عبادت ہو سکتی ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، یہی تشریف فرما ہونا اور سننا سماعت کرنا یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ یہاں سے وقت پر چلے جانا اور گھر وقت پر پہنچ جانا اور گھر کو بھی وقت دینا وہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر صبح کے وقت جو اس کا صحیح مناسب وقت ہو، اس پر انسان کا بیدار ہونا اور پھر گھر کے کام کاج میں لگ جانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو پوری زندگی میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھرپور کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک کردار اور ایک ایک لمحہ اس کا عبادت کے اندر گزر رہا ہو۔ البتہ ماہ رمضان کے اندر تو خود بخود یہ ہمیں اپورچونٹی مل جاتی ہے کہ اگر انسان گناہوں سے محفوظ ہے تو انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو خود بخود لمحہ بلمحہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، لیکن واقعاً عام ایام کے اندر بھی اگر نیت مستحب عمل انجام دینے کی ہے، کسی نیک عمل کو انجام دینے کی ہے، تو خود بخود ہماری اس نیت کی وجہ سے ہمیں سانس لینے کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین نقطہ جس کی طرف میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انسان عبادت اس وقت کرے کہ جب اس کے پاس علم صحیح طریقے سے ہو۔ علم مقدمہ ہے عبادت کا، علم تمہید ہے عبادت کے لیے، علم ابتدائیہ ہے عبادت کا۔ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت ایک مثال بیان کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ چونکہ مولا متقیان کے ابھی ایام آئیں گے ماہ رمضان میں، اس لیے مولا متقیان ہی کے فرمان کو، ان کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ مولا متقیان نے شاہ فرمایا کہ المتعبد علی غیر فقہ کحمار الطاحون یدور ولا یبرح۔ فرمایا وہ شخص کہ جو بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے عبادت کر رہا ہے، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے تاکہ آٹے کو پیسے، اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بہت آگے بڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ صرف گھوم رہا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ وہ پورا چکر لگاتا ہے اور وہیں پہنچ جاتا ہے، پھر پورا چکر لگاتا ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے، پھر پورا چکر لگاتا ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ چل رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا۔ یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو گھر کے اندر جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پیر لگ رہے ہیں، حرکت ہے انسان کے بدن میں، لیکن یہ حرکت انسان کو آگے نہیں پہنچا رہی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ، جو بغیر سوچے سمجھے عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ جتنا اصلاح کا سوچ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ فساد پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ سوچ تو بہت اچھا رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے، اور حرکت بھی ہے، جوش جذبہ بھی ہے، لیکن اس کو سوچ نہیں دی گئی ہے، تو وہ غلط کاموں کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خط بیان کروں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بڑی تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اول وقت کی نماز پڑھے، اور تاکید اس قدر زیادہ ہے کہ حتیٰ یہ کہا گیا کہ اگر مسجد کے اندر فرض کیجئے کہ نماز مل رہی ہے، ظاہراً جہاں تک ہمارے ذہن میں وہ روایت موجود ہے اس میں اس طریقے سے کہ حتیٰ مسجد میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن تاخیر سے پڑھے گا تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑھے، گھر کے اندر پڑھے، لیکن اول وقت میں پڑھے۔ اول وقت کی نماز کی اس قدر اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم کی سیرت میں، اور اسی طریقے سے میں علماء کرام کی سیرت میں بھی آپ کو بیان کروں۔
نبی اکرم ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے. ہمارے یہاں کون سا عالم دیکھا ہوگا اور کون سا امامے والا دیکھا ہوگا اور کون سا شیروانی والا اور ٹوپی والا اور کون سا ایسا مقدس اور متقی انسان دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کے ساتھ اور گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا. پیغمبر اکرم اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. جناب بلال نے اذان دی. اذان بلال مکمل ہوئی. پیغمبر اکرم ابھی کھیل ہی رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ بچوں سے جدا ہوں. اور ہمارے نزدیک تو نماز سے بڑھ کر اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر اکرم کو یہ عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں اگر بچوں سے اس طریقے سے کہہ دوں کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا, میں جا رہا ہوں اور تم اپنے کھیل کو جاری رکھو, موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں ہم کھیلیں گے ورنہ پھر ہم ختم کر رہے ہیں. یہ کہنا بھی نبی اکرم کو برا محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں, بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے, جدا ہو جائیں گے, میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی کھیل رہے تھے اور اچانک سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تو نبی اکرم نے اذان کے اختتام پر اور لوگوں کے کہنے پر کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ جلدی تشریف لائیے, اچانک بچوں کو بلایا. بچوں کو بلانے کے بعد کہا کہ اے بچوں, اب کیا کھیل رہے تھے وہ باقاعدہ بیان نہیں ہوا ہے, لیکن شاید اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم ان کے لیے سواری بن رہے تھے اور ان کے لیے کوئی کام کر رہے تھے جس کے بعد بچے بڑے محظوظ ہو رہے تھے. تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس کھلونے کو, یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنے اس کھلونے کو کتنے میں دوسروں کو بیچو گے. توجہ ہے, تمہارا یہ کھلونا, تم اپنے کھلونے کو دوسروں کے حوالے کتنے میں کرو گے. پھر پیغمبر اکرم نے خود فرمایا, کیونکہ جو چیز موجود تھی اسی کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ بچوں کا وہی جواب آ جائے. فرمایا کیا تم کچھ اخروٹ کے عوض اپنے کھلونے کو بیچ دو گے. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, ہمیں کچھ اخروٹ کھانے, اخروٹ ہمیں دے دیجئے. تو پیغمبر اکرم نے تقریباً 7-8 کے قریب اخروٹ منگوائے اور ان بچوں میں تقسیم کیے اور اس طریقے سے جدا ہوئے. بچے بڑے خوش ہو گئے. اور پھر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوسف تھے جو کوڑیوں کے بدلے بکے تھے, اور یہ حسن یوسف کی معراج ہے جو کچھ اخروٹ کے عوض بک گئی. تو جو ہم نے محدود کر دیا ہے عبادت کو صرف یہی نماز, روزے اور کچھ موٹی موٹی چیزوں کے اندر, اور اتنا اس کے اوپر فوکس کر دیا ہے کہ باقی ساری چیزیں نظر انداز کر دی جاتی کبھی کبھار, اور محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم کون سا عمل انجام دے رہے ہیں جس سے کیا ریئیکشن بن سکتا ہے اور آگے کیا اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. کچھ چیزوں تک جب ہم نے دین اسلام کو محدود کر دیا تو پھر اب اس کا نتیجہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو کبھی داعش کی صورت میں, کبھی طالبان کی صورت میں, اور یہ سارے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں, الزام اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب کچھ شبہات پائی جاتی ہو ہمارے اندر. یعنی اگر ہم کسی خاتون کے بارے میں, اب چونکہ میں محفل خواتین کی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی خاتون کے بارے میں اگر بہت بڑی تہمت لگائی گئی ہے تو اگر وہ بہت زیادہ پاک دامن ہو تو اس تہمت کو کوئی توجہ ہی نہیں دے گا, بیکار ہے یہ بات. کچھ شباہت پائی جاتی ہوگی تو پھر یہ الزام ٹھیک ہو سکتا ہے. جب مسلمانوں کے اوپر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ واقعاً یہ بہت رجٹ قوم ہے, یہ کسی سے بھی دوستی رکھنا, محبت اور پیار سے بات کرنا یہ ان کو آتا ہی نہیں ہے, یہ الزام اس وقت ہمارے اوپر صحیح صادق آ سکتا ہے جب واقعاً ہمارے اندر کچھ ایسا مزاج بننے لگا ہو. تو جو پیدا ہوا ہے مزاج, اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے اور ہم پر مزید اور الزامات لگا کر, مزید اور تہمتیں لگا کر اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنا شروع کر دیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور میں عجیب بات بیان کرنے جا رہا ہوں, اور شاید ہم نے بھی اور ہمارے جیسے کئی سارے علماء کرام نے اس بات پر بڑی تاکید کی ہے, اور خیر وہ تاکید مراجعین کی طرف سے بھی ہے, تائید شدہ ہے, معصومین کی روایتیں بھی اس بارے میں تائید کرتی ہیں, خود پیغمبر اکرم کی سیرت اس بارے میں تائید کرتی ہیں کہ انسان اول وقت کی نماز انجام دے. پیغمبر اکرم کے بارے میں روایت موجود ہے کہ لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے, اصحاب سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے, جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا ہم سے ایسے جدا ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے درمیان موجود ہی نہ ہو. تو اتنی زیادہ بھی اول وقت کی تاکید ہے, لیکن جانتے تھے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں جو اب ان کے درمیان سے کھڑا ہوا ہوں وہ ان سے بیزار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوں, ان سے کسی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہوا ہوں, بلکہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں.
اس لیے اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور یہی عمل تمام ائمہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے, چاہے مولا متقیان ہو, امام سجاد ہو, امام علی رضا علیہ السلام ہو, تمام ائمہ کی سیرت میں ہمیں یہی نظر آتا ہے. اور روایتیں بھی اس بارے میں کثرت کے ساتھ آئی ہیں. اب میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اب یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, خیر محرم میں زیادہ پیش آتا ہے, کہ عزاداری اسی وقت ہو رہی ہے جب نماز کا وقت ہے. اول وقت کی نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا عزاداری و مجلس کی اہمیت زیادہ ہے؟ عام طور پر ہمارے ممبروں سے علماء کرام نے یہ سمجھایا ہے, اور ہم نے بھی کوشش یہ کی ہے, اور یہ جو کوشش کی ہے وہ بھی مراجعین کے دستور کے مطابق کی ہے, کہ انسان ویسے تو کوشش کرے کہ ایسے وقت میں اپنی عزاداری کو مکمل کر لے کہ جس کے بعد نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو. نماز کے وقت کے درمیان مجلس, ماتم داری, یہ چیزیں اس سے نہ ٹکرائیں کہ لوگ مشوش ہو جائیں کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے. وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, اور نماز کے لیے بھی وقت وسیع موجود ہے. ضروری نہیں کہ ابھی انسان پہنچ جائے, تو وہ بھی مستحب ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں, یہ بھی مستحب ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو مکمل کریں. تو کس عبادت کو فوقیت دی جائے؟ عام طور پر یہی نتیجہ دیا جاتا ہے کہ چاہے عزاداری اپنے عروج پر ہو, مجلس چل رہی ہو, مصائب چل رہے ہوں, ماتم داری ہو رہی ہو, فوراً سے نماز کا وقت آ گیا, ساری عزاداری بند کر دی جائے, لاؤڈ سپیکر بند کر دیے جائیں, جو ماتم ہو رہا ہے روک دیا جائے, فوراً سے سب وضو کریں اور جا کے نماز پڑھیں. یہ جو طریقہ کبھی کبھار لوگوں نے اختیار کرنا شروع کیا ہے, اس طریقے کے برخلاف بھی مراجعین نے اپنا ایک نظریہ دیا ہے کہ خبردار تم ایسے عزاداری کا اختتام نہ کرو کہ لوگ سمجھے کہ نعوذ باللہ کوئی عزاداری کو بیکار اور فضول عمل تھا. جیسے نماز کا وقت آیا کہا کہ بالکل اس کو بند کر دیا جائے, لاؤڈ سپیکر بند کر دیے جائیں, سب اپنے اپنے جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور وضو کرنے چلے جائیں, جیسے کوئی وہ تو عبادت ہی نہیں تھی جو ابھی ہم کر رہے تھے. فرماتے ہیں یہ عزاداری امام حسین بہت بڑی عبادت تھی جو تم کر رہے تھے. اگر اس طریقے سے تم کھڑے ہوتے ہو تو عزاداری کی توہین کر رہے ہو. لہذا چونکہ توہین عزاداری ہے, اس لیے اسے ایسے انداز میں مکمل کرو کہ اس کی توہین کا سبب نہ بنے, اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو. تو جیسے پیغمبر اکرم نے وہاں تو کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ, وہ بھی بہرحال عبادت ہے, وہاں پر بھی تربیت کے پہلو ہے, لیکن اس کو بھی اتنے شائستہ انداز میں مکمل کیا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ شائستہ انداز میں عزاداری کو مکمل کریں. آیت اللہ گل بیغانی کا زمانہ تھا, ان کی ہی محفل کے اندر, ان کی ہی امام بارگاہ کے اندر مجلس امام حسین برپا ہو رہی تھی, یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دی. جیسے ہی اذان کا وقت آیا, لوگ ایک طرف سے عزاداری کر رہے تھے, ماتمداری کر رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب بند کرو, جا کر وضو کرو اور جا کے نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب اس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہو گئی تو آیت اللہ گل بیغانی اپنے کمرے سے باہر آئے اور اپنی لاٹھی کو دروازے پر مار کر کہا, خبردار عزاداری کو بند نہ کرواؤ, عزاداری کو جاری رہنے دو, اور عزاداری جب اپنے وقت پر مکمل ہو جائے تو پھر یہ جا کر نماز پڑھو. تو مراجعین نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں یہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ اول وقت کی نماز کی اہمیت ہے اپنے مقام پر, اول وقت بھی ایک مستحب عبادت ہے, لیکن اس مستحب عبادت کی وجہ سے ہم کسی دوسری مستحب عبادت کی توہین نہ کریں, اس لیے اس کو بھی ٹھیک طریقے سے ہم اختتام تک پہنچائیں, اور پھر ہم نماز بھی جو اول وقت اور فضیلت کا وقت ہے اس میں انجام دیں. البتہ مینجمنٹ کو ذمہ داری بنتی ہے. آیت اللہ سستانی نے بھی اور اسی طریقے سے دیگر مراجع نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے کہ کبھی بھی عزاداری کا وقت, مجالس کا وقت ایسے وقت پر نہ رکھا جائے کہ جو نماز کے آغاز کا وقت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس حوالے سے اب کئی ساری اور مولا کائنات کی احادیث موجود ہیں, میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, اگر لکھنا چاہیں تو تحریر فرمائیے گا. ایک جگہ پر شاہ فرماتے ہیں کہ افضل العبادت الفکر, سب سے بہترین عبادت سوچنا ہے اور فکر کرنا ہے. اس کا مطلب عبادت ایسی آنکھ بند کر شروع نہیں کر دینی ہے, اس کا مقدمہ وہی علم ہے اور فکر ہے. دوسرے مقام پر بہار الانوار کی روایت ہے, مولا شاہ فرماتے ہیں کہ افضل العبادت الفقہ, بہترین عبادت فقہ اور سوچنا ہے.
اب یہاں پر بھی فقہ کا مطلب وہ فقہ نہیں ہے کہ جو ہم ابھی فقہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ فقہ کا مطلب ہے کہ اب فقہی مسائل بیان ہوں گے. یہ فقہی مسائل اور فقہ کی جو اصطلاح ہے تو ابھی جدید اصطلاح ہے، ورنہ اس زمانے میں عربی یہ لفظ فقہ کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا، یعنی سوچنا اور دقت کرنا، غور و فکر کرنا. تو افضل ترین عبادت یہ سوچنا اور دقت کرنا اور اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے. ایک اور مقام پر شاہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور دوسرے مقام پر تھوڑا سا آگے جا کر شاہ فرماتے ہیں کہ ولا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس عبادت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس عبادت میں علم اور غور و فکر نہ ہو، اور اس قراءت قرآن کے اندر اور تلاوت قرآن کریم کے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہے جس میں تدبر و تفکر نہ ہو. تو بار بار مولا کی اس حوالے سے احادیث ہمیں نظر آتی ہیں، اور صرف میں مولا کائنات کی نہیں، باقی ائمہ علیہ السلام کی بھی اسی طریقے سے روایتیں ہمیں نظر آتی ہے. خود قرآن کریم کا بار بار یہ فرمان ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے ڈرنے والے یہ وہ نہیں ہیں جو زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، وہ ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں. جب علم آئے گا، معرفت آئے گی، تو انسان خود بخود پروردگار سے خوف کھائے گا. تو یہاں تک ہم نے ایک بات کو مکمل کیا. اسی کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نالج آنا شروع ہوگی تو یہ ایک اور مرحلے کی طرف داخل ہوگا. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال بڑا عجیب ہے. اب دیکھیں، میں ایک ذرا پریکٹیکل بات بھی بیان کروں، خود اپنا تجربہ بھی ہے جو بیان کر رہا ہوں، کہ جب انسان مدرسے میں آتا ہے اور علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، معلومات اس کی بڑھنا شروع ہوتی ہے، فقہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عقائد پڑھنا شروع کرتا ہے، دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو جب تک مدرسے میں نہیں آیا ہوتا ہے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. جب تک مدرسے میں داخلہ نہیں لیا ہوتا ہے تو زیادہ قرآن کریم پڑھا ہوتا ہے. جیسے ہی مدرسے میں آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تو واجب نہیں تھا، ہم تو واجب سمجھ کے پڑھ رہے تھے، اس کو چھوڑ دیا. وہ بھی واجب نہیں تھا، ہم تو واجب سمجھ کے پڑھ رہے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا. وہ نماز جو پہلے 6-7 منٹ کی تھی، ہوتے ہوتے وہ 3 منٹ کی ہو گئی. کہ اب تو واجب تو سورہ کوثر پڑھنا بھی کافی ہے ہر نماز کے اندر. تو جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ اس مقام پر کام آتا ہے کہ ہم نے نماز کو جتنا چھوٹے سے چھوٹا اور واجب سے واجب حد تک ہم نے انجام دے دیا. خدا خیر ہے ہماری کہ الحمدللہ جہنم میں نہیں جانے والے. تو یہ واقعاً ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ حوضے میں جاتے ہیں، جتنے لوگ مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اعمال زیادہ کرنے کے بجائے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ عبادتیں زیادہ کرنے کے بجائے اور کم سے کم ہوتی جاتی ہیں. اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس کا کیا جواب دیا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے خیال میں ایک بات جو مدرسے میں آنے والے ہر طالب علم کو سوچنی چاہیے، خود مجھے سب سے زیادہ پہلے سوچنی چاہیے کہ صحیح ہے مجھے بہت ساری چیزوں کا پہلے علم نہیں تھا کہ فلاں عبادت مستحب ہے، واجب نہیں ہے. میں اس کو ضروری سمجھ کے، لازم سمجھ کے انجام دیتا رہا. پتہ چل گیا بعد میں جا کر کہ یہ لازم و واجب نہیں ہے، یہ مستحب عبادت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے چھوڑ دی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دی. لیکن ہمیں ایسے ایسے یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جتنی ہم مستحب عبادتیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور اپنا وقت بچاتے جا رہے ہیں، تو خود وقت بچا کر وقت کو ضائع کرنا یہ بھی دین نے سکھایا ہے کہ یہ حرام ہے. وقت کا ضیاع کرنا یہ بھی حرام ہے. انسان اپنے وقت کو ضائع کرے. قرآن کریم کی آیت ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، یعنی ذرہ برابر بھی تم نے اپنے زندگی میں کوتاہی کی ہوگی، اس کا بھی جواب دینا ہے. اگر تم مزید کام کر سکتے تھے دنیا والوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کیوں کام نہیں کیا؟ تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، صلاحیت دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، ہاتھ پیر سلامت دیے تھے، پھر کام کیوں نہیں کیا؟ جواب دینا پڑے گا. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل اولئک عنہ ظاہرین الفاظ كل اولئک عنہ مسئولا. پروردگار نے جو کان کی نعمت دی ہے، جو دیکھنے کی اور آنکھوں کی نعمت دی ہے، جو دل پروردگار نے دیے ہیں، ان سب سے پروردگار سوال کرے گا. کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں استعمال کیا اسے. تو کیا اگر وقت ضائع کیا ہے اور دوسرے مباح کاموں میں استعمال کیا یا حتی مکروہ کاموں میں استعمال کیا تو جواب دینا پڑے گا.
تو مدرسے میں آنے کے بعد صحیح ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز مستحب تھی، واجب نہیں تھی، لیکن پھر اس کے سامنے دروازہ کھلتا جاتا ہے کہ فلاں مستحب بھی ہے، فلاں مستحب بھی ہے، فلاں چیز بھی مستحب ہے، فلاں چیز بھی مستحب ہے، مستحبات کی اتنی طویل فہرست ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے جو میں طالب علم مدرسے کے اندر آیا ہوں؟ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب میں دیکھوں کہ ان سارے مستحبات میں سے جو بہترین مستحب ہے اسے میں ابھی انجام دوں۔ صحیح ہے میں نے نماز کے اندر اپنے وقت کو بچا لیا، جو وقت کو بچا لیا اس کو پھر کہاں استعمال کیا؟ کیا اس سے بہتر چیز میں استعمال کیا ہے یا اس سے بدتر چیز میں استعمال کیا اور ضائع کر دیا؟ اگر ٹھیک ہے نماز کے وقت کو انسان نے تھوڑا سا کم کیا، بچایا ہے تاکہ گھر میں جو ضروری کام رہ گئے تھے اسے انجام دیا جائے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، گھر کی ذمہ داریاں اہم چیز ہیں، اس کو انجام دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد ٹی وی کو دیکھا ہے اور اسی میں ہی وقت ضائع کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو مدرسے میں آنے کے بعد یہ سیکھا تھا کہ بہت سارے مستحبات میں سے ہمیں بہترین کا انتخاب کرنا چاہیے، ہم نے بہترین کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ تو پھر یہاں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کاموں کا مجموعہ تھا، لیکن ہم نے جو ابھی کام چوز کیا ہے وہ ہماری نظر میں بہترین کام تھا جس کو ہم نے ابھی انتخاب کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس بحث کو کہا جاتا ہے اہم اور مہم کی بحث۔ دو ضروری کاموں میں سے جو زیادہ ضروری کام ہے اس کو انجام دیا جائے۔ اب میں اس کو آپ کی خدمت میں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کے اندر حکمت نمبر 39 ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اس نافلہ عبادت کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے اگر اس نافلہ اور مستحب عبادت کی وجہ سے انسان اپنے واجبات کو چھوڑ رہا ہو۔ تو دونوں عبادت ہیں، مستحبات بھی عبادت ہیں، واجبات بھی عبادت ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کون سی عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو انجام دینا۔ تو واجبات کے مقابلے میں مستحبات کی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا واجبات کو پہلے انجام دیا جائے پھر مستحبات کو۔ لوگ جاتے ہیں الحمدللہ کربلا زیارت کرنے کے لیے، جاتے ہیں دوسرے مقامات پر زیارت کرنے کے لیے، بہت بڑی سعادت ہے، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زیارت چاردہ معصومین نصیب فرمائے۔ لیکن جب اس سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اسی سفر کے درمیان بعض نمازیں بھی آئیں گی، تو وہ نمازیں ساقط نہیں ہو گئی ہیں۔ مولا حسین نے مدینہ سے لے کر کربلا تک کا جو سفر کیا ہے اس میں کوئی ایک نماز بھی بتا دیجئے کہ جو مولا سے قضا ہو گئی؟ پورے سفر میں مولا کی نمازوں پہ نمازیں، وقت پر نماز انجام دے رہے ہیں، حتیٰ جو کربلا کے میدان میں بھی آخری جو نماز ہے ظہر کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ انجام دی ہے، اس میں بھی وقت دیکھتے جا رہے تھے کہ جیسے وقت داخل ہو جائے فوراً سے ظہر کی نماز انجام دی جائے۔ تو مولا امام حسین نے اس طریقے سے نمازوں کا انجام دیا، کیونکہ واجبات کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی مستحب عمل کی خاطر۔ تو زیارت پر جا رہے ہیں، انسان بھرپور طریقے سے زیارت پر جائے، لیکن جو واجبات ہیں اس کو انجام دیتے دیتے مستحبات کو بھی انجام دے، ورنہ اگر اس مستحب کی وجہ سے واجب ٹکرا رہا ہو اور واجب خطرے میں آ رہا ہو تو واجب بہرحال واجب ہے اور اس کو مکمل کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور مولا کا فرمان ہے، شاہ فرماتے ہیں کہ لا عبادت کاداء الفرائض، کوئی عبادت واجبات کی برابری نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی مستحب عبادت ہیں یہ سب بات کی بات ہے، پہلے واجب عبادت ہے۔ اگر انسان کی شبیداری کی وجہ سے، انشاءاللہ ویسے تو ایسا کام انسان نہ کرے، لیکن اس کی وجہ سے اگر فجر کی نماز چھوٹتی ہو، یقین ہو انسان کو کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا اتنی دیر سے سونے کی وجہ سے، تو پھر واجبات کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور خیر بار بار اب اس حوالے سے مثال بیان ہو گئی، لیکن کوشش الٹیمیٹلی انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ مستحب کو بھی انجام دے اور واجب کو بھی انجام دے۔ اگر کہیں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو یہی واضح سا حل ہے کہ واجبات کی اہمیت مستحبات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين